خدا کو جاننا انسان کے بس کی بات نہیں. انسان میں کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی ایسی طاقت نہیں جس کے ذریعے سے وہ خدا کو جان سکے. یہ انسان کی لاچاری ہے. لیکن خدا کا شکر ہو, اس کی تعریف ہو, اس کی حمد ہو, اس کی بڑائی ہو. خدا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی حد نہیں. اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کرے, اور یہ اس کی اپنی حکمت اور اس کی دانائی ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کس طرح اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کرے گا. انسان کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے. انسان سے کہا ہے کچھ, اپنا کلام, اپنا شبد, اس کی شکتی سے وہ انسان تک پہنچا ہے, اور انسان کے لیے یہ ممکن کیا ہے کہ انسان خدا کو جان سکے اور خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا کر سکے. اپنے کلام کا استعمال کیا. ایسا ہوا ہے کہ خدا نے کہا اور انسان نے سن لیا اور یہ پہچان لیا کہ یہ خدا ہے, اور وہ اس کے حضور جھک گیا ہے. اور جو کچھ اس نے سنا تھا اسی کو کہا, میں نے خدا کو دیکھا ہے, خدا نے مجھ سے بات کی ہے, مجھے خدا کا تجربہ حاصل ہوا ہے, خداوند میرے قریب آیا ہے, میں خدا کے بہت نزدیک تھا سن کے کلام کو. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کی قدرت سے کوئی چیز پیدا کر دی, اور اس چیز کو دیکھ کے اس حیرت میں حیرت زدہ ہو کے وہ خدا کے حضور جھک گیا ہے. اور تب خدا نے اس چیز کے وسیلے سے جو اس نے پیدا کر کے اسے دی تھی, اس کے وسیلے سے اس نے کلام کیا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب خدا نے اپنے آپ کو موسیٰ پر ظاہر کیا تو اس نے ایک جھاڑی دیکھی, اور اس میں آگ لگی ہوئی تھی مگر وہ جلتی نہیں تھی. اور جب وہ اس کے قریب جانے لگا, نزدیک گیا, تو خدا نے کہا اپنے پیر سے جوتی اتار, کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ پاک زمین ہے. موسیٰ گھبرا گیا. اس جھاڑی کے وسیلے سے جو کچھ اس نے دیکھا اور جو کچھ اس نے سنا, اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. اور پھر آ کے اس نے لوگوں سے کہا, ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا مجھ پر ظاہر ہوا ہے, خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے. تو کلام آواز میں ظاہر ہوا ہے, کلام ظاہر ہوا ہے اور کئی طریقوں سے. لیکن جب وقت آیا تو خدا نے اپنی حکمت کے مطابق
انسان کی روحانی ترقی کے اندازے کے مطابق لکھا جب وقت پورا ہو گیا تو کلام مجسم ہوا. یہی کلام جسم میں ظاہر ہوا، جو آواز میں، جو موسیٰ کی معرفت لفظوں میں ظاہر ہوا. اس کے بعد اس نے انسان کو لکھ دیا، لکھ کے بتا دیا یہ ہے، جسے سن کے لوگ کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے، اور کانپتے تھے اسے ہاتھ لگاتے ہوئے اور ڈرتے تھے اس کے نزدیک آتے ہوئے کہ یہ خدا کا کلام ہے. پھر اس کے بعد وہ جسم میں ظاہر ہوا، کلام مجسم ہوا. اور آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ جب وہ جسم میں ظاہر ہوا ایک انسان کی صورت میں، تو اس کا نام خدا نے خود رکھا، اس لیے کہ وہ اس کا کلام ہے. انسان کیا خدا کے کلام کا نام رکھ سکتا ہے؟ انسان کیا پہچان سکتا ہے؟ کتنی پہچان؟ انسان کی بساط کیا ہے کہ اندازہ لگا سکے کہ خدا کا کلام کیا ہے؟ ہمیں صرف اتنا ہی بتایا گیا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اس میں روشنی تھی جو سب لوگوں کا نور ہے. یوحنا نے یہ کہا کہ اس کے وسیلے سے ہم کو فضل ملا ہے. ہم سب نے، سب نبیوں نے، ساری دنیا نے فضل جب خدا کا پایا تو اسی کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے. یہی ہے وہ کلام جو مجسم ہوا. تو دیکھو خدا نے اس کا نام اپنے آپ رکھا. بہت برس پہلے، اس سے پہلے کہ کلام جسم میں ظاہر ہو، یسایہ نبی کی معرفت یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام بتا دیا امانویل رکھا جائے گا. امانویل. پھر اسی یسایہ نبی کی معرفت آگے بڑھایا. پہلے ایک بات بتائی، اس کے بعد اس سے اگلی بات بتائی. تدریج ہے، اس میں درجے بتائے گئے ہیں. پہلے اتنا ہی بتا دیا کہ اس کا نام امانویل ہے، بعد میں بتایا امانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اب دیکھو یہاں کیا لکھا ہوا ہے 9ویں باب میں یسایہ کے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام، یہ کلام کا نام ہے جو مجسم ہوا ہے. یہ اس کلام کا نام ہے جس کے وسیلے سے ساری دنیا اور سب کو جو ہے وجود میں آیا. یہ اس کلام کا نام ہے جو ظاہر ہوتا رہا ہے نبیوں پر، بزرگوں پر، انسان پر ظاہر ہوتا رہا ہے طرح طرح سے. اس کا نام ہے یہ. کسی انسان کا نام نہیں ہو سکتا ایسا کہ خدا ہمارے ساتھ. اور یہ اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. یہ کسی انسان کا نام نہیں ہو سکتا، یہ کلام کا نام ہے. یہ اس وقت اس کو دیا گیا جب وہ جسم میں ظاہر ہوا کہ یہ ہے وہ، یہ ہے اصل میں وہ. نام اس کا امانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. جب کلام جسم کی صورت میں انسان کے ساتھ ساتھ گھومتا تھا، تب اس نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. جو کچھ تم سن رہے ہو یہ تمہارا باپ ہے، آسمانی باپ ہے جو تم سے کہتا ہے. میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ وہ کہہ رہا ہے. تم باپ کو جاننا چاہتے ہو؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا. میرے کام دیکھتے ہو؟ یہ کسی انسان کے کام ہے؟ گناہوں کو معاف کرنا انسان کا کام ہے؟ یہ جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو یہ خدا کو دیکھ رہے ہو. اسی لیے اس کلام کا نام خدا قادر، ابدیت کا باپ، جو تھا، جو ہے، جو ہمیشہ تک رہے گا، وہ ہے خدا کا کلام. اس کا نام یہ رکھا گیا. پھر دیکھو جب پاک مریم، مقدس مریم کو خدا کی طرف سے تیار کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ جو کہا گیا تھا وہ پورا ہونے کو ہے، جو خدا نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہونے کو ہے، تو اس کے پاس خدا کا فرشتہ آیا اس کنوری کے پاس اور اس کو بتا دیا کہ تو حاملہ ہوگی، تجھ پر خدا کا فضل ہوا، تو حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور یہ لکھا اس کا نام یسوع رکھنا. اس کا نام یسوع رکھنا.
وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے خداوند سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتے نے جواب میں اسے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس، وہ خدا کا کلام جو پاک ہے، خدا کا کلام پاک ہے، اس لیے اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع کا مطلب ہے یہوہ نجات ہے، خدا نجات ہے۔ خدا جو نجات ہے وہ ہے جو آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اور تو چنی گئی ہے، تیرے ذریعے سے وہ آئے گا۔ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس، وہ پاک کلام خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ دیکھو اسی کا بیان دیکھیں، عجیب نام ہے یہ۔ یوسف کے لیے یہ جاننا بڑا مشکل تھا، یہ یقین ماننا بڑا مشکل تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی حاملہ، ابھی جس کے ساتھ اس کی صرف نسبت ہوئی ہے، جو ابھی کنواری ہے، وہ ابھی اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، پورے طور پر گھر نہیں آئی ہے، کوئی رشتہ تعلق پیدا نہیں ہوا ہے، صرف منگنی ہوئی ہے، وہ کنواری حاملہ کیسے ہو گئی؟ تو دیکھو خدا نے اسے یاد دلایا، کلام یاد دلایا۔ لکھا ہے کہ جب اس کو پتہ لگا کہ وہ حاملہ ہے تو اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، آئی یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع نام رکھنا، یسوع کا مطلب ہے خدا نجات ہے، وہ نجات دے سکتا ہے، وہ چھٹکارا دے سکتا ہے، یسوع رکھنا اس کا نام۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ کلام جب جسم میں آیا ہے تو نام خدا ہی نے اسے دیا ہے، انسان پر یہ بات نہیں چھوڑی گئی، کیونکہ انسان سمجھ نہیں سکتا خدا کے بھید، انسان کے بس کی بات نہیں۔ انسان تو اتنا ہی سمجھ سکتا ہے جتنا خدا اس پر ظاہر کر دے، جتنا وہ اس سے کلام کرے اتنا ہی انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور خدا نے کلام کیا، اور جیسا جیسا انسان کا حال تھا، دل کا رشتہ جیسا تھا خدا کے ساتھ، حالات جس قسم کے تھے، ضرورت جس قسم کی تھی، اس کے مطابق خدا نے کلام کیا۔ سن کے لوگوں نے پہچانا یہ خدا بول رہا ہے، دیکھ کے لوگوں نے پہچان لیا یہ خدا بول رہا ہے۔ اب وقت آیا، جیسے اس نے کہہ دیا تھا وہ جسم میں ظاہر ہوا، اور خدا نے کہا اس کا نام نہیں رکھوں گا، یہ میرا کلام ہے، انسان اس کا نام نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا امانویل، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا نام رکھا گیا یسوع، جس کا مطلب ہے یہوہ نجات ہے۔ یہ نہیں نجات دینے والا، نجات ہے، اس میں نجات ہے، وہی ہماری نجات ہے، وہی ہمارا چھٹکارا ہے۔ اسی لیے اس نام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، چونکہ یہ خدا نے رکھا ہے۔ اگر انسان نے اس کا نام رکھا ہوتا نا، اس جسم کا، تب یہ بات کفر ہوتی، لیکن چونکہ خدا نے یہ نام رکھا ہے، اس لیے دیکھو کیا لکھا ہے، پھر خدا کا کلام خود بولتا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا، اپنے کلام کو بہت سر بلند کیا، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔
دیکھو اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. سب ناموں سے اعلیٰ اس لیے ہے کیونکہ یہ نام خدا کا رکھا ہوا ہے. سب ناموں سے اعلیٰ نام یسوع اس لیے ہے کیونکہ یہ خدا کے کلام کا نام ہے. خدا کا کلام اعلیٰ ہے، سب سے، اپنی ذات سے خدا ہے. جس نے سنا ہے اس نے کہا ہے مجھ سے خدا نے کلام کیا ہے. جس نے اس کلام کی قدرت کو دیکھا ہے اس نے کہا میں نے خدا کو دیکھا ہے. یہ وہی ہے اور یہ نام خدا کی طرف سے بخشا گیا ہے. اسی لیے نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، چاہے وہ جو زمین کے نیچے ہے، تاکہ خدا کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح مالک ہے. وہی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہی ہماری نجات بن کے آیا ہے. اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے وہ یہ کہہ سکتا تھا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے. جو کچھ تم سن رہے ہو خدا کو سن رہے ہو، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو خدا کا کام دیکھ رہے ہو. یہ سب کچھ وہی ہے. جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے. اور دیکھو یہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے کیونکہ خدا کا بخشا ہوا نام ہے. خدا نے اپنے کلام کو اپنا نام دیا ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور جگہ دیکھتے ہیں افسیوں کے خط میں. یہاں یہ لکھا ہے کہ خدا نے ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا. آنے والے جہان میں کلام ہوگا. خدا کو نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ دیکھ سکے گا. انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا. خدا اپنے کلام کے وسیلے سے انسان پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. یہاں سے جانے کے بعد بھی یہی ہے وہ جس کے وسیلے سے ہم خدا کو دیکھیں گے. یہی ہے جسے دیکھ کر ہم کہیں گے کہ یہ خدا ہے. یہی ہے وہ نام جو لیا جائے گا کیونکہ خدا نے بخشا ہے. انسان کا بخشا ہوا نام نہیں ہے یہ. مریم نے یہ نام نہیں رکھا، یوسف نے یہ نام نہیں رکھا، یسایہ نے یہ نام نہیں رکھا، کسی نے یہ نام نہیں رکھا. یہ خدا نے بخشا ہے اور فرشتے کو بھیج کر یاد دلایا کہ یہ نام رکھا جائے گا کیونکہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اور ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اور ہی ہے. وہ اور ہی ہے جسے تم یہاں بھی دیکھو گے وہاں بھی دیکھو گے. اس نام کے بارے میں خدا کے کلام میں ایک اور بات بتائی گئی ہے. اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں اس کا 4 باب. وہاں لکھا کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. خدا کا شکر ہو ہر ایک نام کے لیے، ہر ایک نبی کے نام کے لیے، ہر ایک بزرگ کے نام کے لیے. خدا کا شکر ان سب کے لیے، ان سب کا احترام، ان کی عزت خدا نے کی ہے. خدا نے ان کو سرفرازی بخشی ہے. خدا کا شکر ہو ان سب کے لیے. میں ان میں سے کسی کے پیر کی مٹی لے کر اپنے سر پر لگانے کے لائق نہیں ہوں. ان بزرگوں کی بات میں کرتا ہوں. لیکن یہاں پر ایک نام کا ذکر ہے جو خدا نے بخشا ہے. یہ وہ نام ہے جو خدا نے دیا ہے. لکھا آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں کیونکہ نجات یسوع ہے. تو اس کا نام یسوع رکھنا جس کا مطلب ہے یہوہ نجات ہے. اس کا نام امانویل رکھا جائے گا جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. خدا ہمارے ساتھ نجات بن کے آ گیا ہے. نجات بن کے وہ اس دنیا میں جو کلام جس کی قدرت سے سب کچھ پیدا کیا وہ انسان کی نجات بن کے اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے. اس لیے خدا نے اس کا نام رکھا ہے. اب اس نام کو اگر آپ پہچان لیں اور میں پہچان لوں تو دیکھو اس نام کے وسیلے سے خدا نے کیسی کیسی برکتیں ہمارے لیے رکھی. اس نام کی قدرت دیکھو. ان باتوں کو دیکھ کے تو ہم کو پتہ لگتا وہ کون ہے، لیکن کچھ کلام کی باتیں آپ کے سامنے میں
آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ جانتے ہوں گے، لیکن اگر نہیں جانتے تو بائبل میں سے میرے ساتھ پڑھیے، اس نام کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا برکت ہے جو ہمیں ملتی اس نام کے وسیلے سے، جو خدا نے بخشش کے طور پر دی ہر گناہ گار کے لیے۔ دیکھو اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب، اور میں پڑھتا ہوں کچھ آیتیں وہاں سے، 10واں باب، اور میں 38ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک میں اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا ہے۔ یہی ہے وہ یسوع، یہی ہے وہ کلام جس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، جو انسان بن کے ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ کلام مجسم ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، یسوع امانویل، یہوہ نجات ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جو اس پر ایمان لائے گا اس نام پر گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ ہاں ہاں ہاں، جب کوئی اس پر ایمان لا کر اپنے تمام گناہ اس کے حضور مان لیتا اور وہ کہہ دیتا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اس سے پوچھو خوشی کسے کہتے ہیں، آتما انسان کی روح ہلکی کیسے ہوتی ہے، آرام کیسے ملتا ہے، چین کیسے آتا ہے، وہ بتائے گا۔ اس کے نام سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ معاف ہوا بیٹا، بیٹی معاف ہو گئی تو۔ یہ وہ کلام ہے جس کے جب خدا نے کہا تو ہو گیا، جو کہا وہ ہو گیا، ہو جا ہو گیا۔ یہی ہے وہ کلام جو آ کے گناہ گاروں کے پاس آتا ہے اور ان کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، اور جو کوئی اس کو قبول کرتا ہے اس کے حضور ہوتا ہے، اسے کہتا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے، ہو گئے ہو گئے، اس پر رحم ہو گیا۔ ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں، یہی نہیں کہ معافی حاصل ہوتی ہے، دیکھو اسی میں 22واں باب اعمال کی کتاب، یہ خدا یسوع مسیح کا ایک دشمن ہوا کرتا تھا، کسی وقت چاہتا تھا کہ مسیحیت کو اس دنیا پر سے صفائے ہستی سے مٹا ڈالے، کوئی یسوع کا نام ہی نہ جانے، کبھی کوئی عیسائی اس دنیا میں نظر نہ آئے۔ یہ اس کا پورا اس نے انتظام کر رکھا تھا۔ اس کا نام تھا ساؤل۔ خداوند نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا اور کہا، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ میں نے تیرے لیے کیا انتظام کیا، میں کس طرح تجھے استعمال کروں گا۔ پھر خداوند نے اپنا ایک خادم اس کے پاس بھیجا، حنانیہ نام کا، اور حنانیہ نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دیندار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں میں نیک نام تھا، اسے خدا نے بھیجا، اور وہ بتاتا پولوس کہ وہ میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، بھائی ساؤل پھر بینا ہو۔ اسی گھڑی بینا ہو کر، یعنی دیکھنے لگا، میں نے اس کو دیکھا۔ اس نے کہا، ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے اور اس کے منہ کی آواز سنے، کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور سنی ہے۔ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ، بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ ہم چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو دھو لیں، ضمیر نہیں دھلتا، ضمیر کا منہ بند نہیں ہوتا، ہمارے خلاف گواہی دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ لیکن خدا نے ایک نام بخشا ہے، ایک کام خدا نے کیا، اس کا کلام جس کے وسیلے سے سب کچھ وجود میں آیا ہے، اس کی قدرت
سے سبھی کچھ ہوا ہے، اسی کی قدرت سے یہ تمام کائنات سنبھلی ہوئی ہے، وہ ایک انسان بن کے ہمارے بیچ میں آیا ہے، اس کو نام بخشا گیا ہے اور اسے کہا گیا اس کا نام لے لے، بپتسمہ لے اس کے نام سے، دھو ڈال اپنے گناہوں کو، دھل جائیں گے، ایسا کہ یاد بھی نہیں رہیں گے تجھے، خدا بھی یاد نہیں کرے گا انہیں، حساب کے دن ان میں سے کسی کا ذکر نہیں ہوگا، دھو ڈال انہیں۔ یہی نہیں گناہوں کی معافی، بے شک خدا کا شکر ہو گناہوں کی معافی کے لیے، بے شک خدا کا شکر اور اس کی تعریف ہو اس بات کے لیے کہ وہ دھو دیتا، ہمیں صاف کر دیتا ہے، لیکن ایک اور کام کرتا ہے۔ دیکھو ذرا خدا کے کلام میں سے غلطیوں 5واں باب، اس میں خداوند کے کلام میں یہ وعدہ کیا گیا ہے، اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 38ویں آیت میں دیکھو ذرا، اعمال کی کتاب دوسرا باب 38ویں آیت، جو لوگ خدا کا کلام سن رہے تھے، لکھا ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ کہنے لگے کہ ہم کیا کریں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کی دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، معافی بھی ہوگی، گناہ دھل بھی جائیں گے، ایک اور بہت بڑا کام ہوگا، اس کا روح تمہارے اندر رہنے لگے گا، تمہیں وہ اپنا مقدس بنا لے گا، عبادت گاہ بنا لے گا، تمہارے اندر رہے گا، اور جب وہ تمہارے اندر رہے گا تو دیکھو کیا خوبصورت باتیں ظاہر ہوں گی، کیسے کیسے پھل پیدا ہوں گے جنہیں دنیا والے دیکھ کے حیران ہوں گے۔ وہ یہ ہیں روح کا پھل، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، دنیا کی کوئی شریعت ان باتوں کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ یہ کلام جسم میں آیا ہے، اس کا نام یسوع ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہماری نجات ہے، اس کا مطلب امانویل ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جو اس نام کو قبول کرتا ہے اس کے لیے لکھا اس کی قدرت سے گناہوں کی معافی ہو سکتی، ورنہ چھوٹ نہیں سکتا آدمی۔ اسی نام کی قدرت سے انسان کے گناہ دھل جاتے ورنہ جاتے نہیں۔ اسی نام کے وسیلے سے زندگی میں ایک ایسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہر شریعت کا تقاضا ہے۔ کوئی بھی مذہب کا آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ برے کام ہے، اس لیے کہ یہ خدا کا کام ہے جو اس نے کیا ہے۔ آپ نے اس کا نام سنا ہے، اس کا نام یسوع ہے، خدا ہماری نجات، اس کا نام امانویل ہے، خدا ہمارے ساتھ۔ خدا کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے مجسم ہوا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری دعوت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔